پاکستان کی جمہوریت آخر بحران کا شکار کیوں ہے؟ کیا اس کا حل جذباتی نعروں میں ہے یا پھر تلخ حقائق کو مان لینے میں؟ آج ہم صاحبزادہ محمد زابر سعید بدر کے ایک بڑے فکر انگیز تجزیے پر بات کریں گے جو اسی سوال کا جواب حقیقت پسندی کی روشنی میں تلاش کرتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی چونکا دینے والے دعوے سے کہ پاکستان میں جمہوری معاشرہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، دراصل یہ اس گہرے بحران کی تشخیص ہے، اس کی ڈائگنوسس ہے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ تو صاحبزادہ زابر کا نقطہ یہ ہے کہ جمہوریت کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ باہر سے منگوا کر نافذ کر دیں، نہیں، یہ تو ایک پودے کی طرح ہے جسے نسلوں کی سمجھ بوجھ اور برسوں کی محنت سے بڑا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں اس پودے کی جڑوں کو بار بار کاٹا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ 4 بڑے جھٹکے جہاں جمہوریت کی ٹرین کو پٹری سے ہی اتار دیا گیا۔ ہر مارشل لاء کے ساتھ جمہوری ادارے کمزور ہوتے گئے اور ملک کو اپنا سفر بار بار صفر سے شروع کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کوئی بھی نظام ٹھیک سے اپنی جڑیں نہیں پکڑ سکا۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تجزیے کے مطابق مسئلہ اس وقت اور بھی گہرا ہو گیا جب ملک کے اپنے اداروں کے درمیان ہی اختیارات کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ تو ہوا کیا؟ جب اداروں نے خود اپنی حدود سے نکلنا شروع کیا تو بحران اور بھی بڑھ گیا۔ میڈیا بے لگام ہو گیا، جبکہ عدلیہ نے جوڈیشل ایکٹیوزم یعنی عدالتی فعالیت کے نام پر انتظامی اور قانون سازی کے معاملات میں مداخلت کی، اور اس سارے اختیارات کی جنگ کا سب سے بڑا نقصان ہوا پارلیمنٹ کو، جو جمہوریت کا مرکز ہے۔ اور یہ نقطہ شاید سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب عوام کا نمائندہ ادارہ یعنی پارلیمنٹ اپنے ہی بنائے ہوئے اداروں کے سامنے بے بس نظر آئے تو یہ پورے نظام کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر حل کیا ہے؟ یہاں سے یہ تجزیہ ایک بہت ہی اہم موڑ لیتا ہے اور جذباتیت سے نکل کر زمینی حقائق کو تسلیم کرنے پر زور دیتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ماخذ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی پاکستان کے اندر طاقت کے توازن کو سمجھتی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی بلکہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ اور یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، چین ہو، روس ہو یا یورپ، تمام بڑی عالمی طاقتیں پاکستان کے اندرونی طاقت کے توازن کو سمجھتی ہیں۔ وہ اپنی خارجہ پالیسیاں خواہشات پر نہیں بلکہ اسی زمینی حقیقت کو دیکھ کر بناتی ہیں۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے اور وہ ہے ادراک۔ ادراک کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں جذباتی نعروں اور خواہشات سے ہٹ کر اس لمحے کی حقیقت کو سمجھنا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو اسی ادراک کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا جو راستہ بتایا جا رہا ہے وہ منطق اور حقیقت پسندی کا ہے، نہ کہ کسی جذباتی رد عمل کا۔ یہاں 2 سوچوں کا، 2 راستوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے جمال الدین افغانی کی جذباتیت جو ماخذ کے مطابق نقصان کا باعث بنی، اور دوسری طرف ہے سر سید احمد خان کی منطق اور حقیقت پسندی جسے کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑا سرمایہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ جمہوریت کوئی ریڈی میڈ سوٹ نہیں ہے جسے آپ کسی بھی ملک کو پہنا دیں۔ تجزیے کے مطابق اسے ہر قوم کے اپنے مزاج، حالات اور ضرورتوں کے مطابق سلائی کرنا پڑتا ہے۔ کسی اور ملک کے نظام کو ایپڈیک کاپی کر لینا کامیابی کی ضمانت بالکل نہیں۔ تو پھر عملی طور پر کرنا کیا ہے؟ اس تجزیے میں 4 قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا، حال میں جینا۔ دوسرا، ماضی کی غلطیوں پر رونے کے بجائے ان سے سبق سیکھنا۔ تیسرا، اداروں کو خود کو بہتر بنانے کا وقت دینا، اور سب سے اہم، ہر فیصلے کی بنیاد حقیقت پسندی پر رکھنا۔ اور آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک ہی نتیجے پر لاتا ہے۔ جذبات اور نعرے وقتی طور پر جوش تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن کسی قوم کی ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ایک پائیدار کامیابی اور مستحکم مستقبل کی عمارت صرف اور صرف حقیقت پسندی کی ٹھوس بنیادوں پر ہی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک بہت اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسا جمہوری نظام بنایا جائے جو پائیدار بھی ہو اور عوام کی امیدوں پر پورا بھی اترے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔